بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے گزشتہ شب رافع پر اسرائیلی حملے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس شہر میں بسنے والے شہریوں کو تحفظ فراہم ہونا چاہیے اور انہیں محفوظ مقام تک جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ حماس کی شکست اور اسرائیل کی سلامتی بہت ہی اہم ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیلی آرمی کی کارروائی غزہ میں امدادی ٹرکوں کے داخلے میں رکاوٹ ڈالتی ہے تو انسانی امداد کی ترسیل میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ ابتدا میں ہمارا ہدف ایک عارضی جنگ بندی ہے اور اس سلسلے میں ہم اپنی اسرائیلی اتحادی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم اسرائیل اور غزہ کے درمیان قیام امن اور دو ریاستی حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی سینٹ میں امدادی بل کی منظوری کے بعد اسرائیل کو اپنے دفاع کی صلاحیت فراہم کریں گے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کے شمالی محاذ پر اشتعال انگیزی سے پریشان ہیں۔ حزب اللہ اسرائیل کو وسط سے نشانہ بنا رہی ہے، جو ہمارے لیے تشویشناک ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یوکرین اور اسرائیل کے لیے امدادی پیکج کی منظوری میں ناکامی امریکی قومی سلامتی کے لیے تباہ کن ہوگی۔ اگر یوکرین کو بھی گولہ بارود اور میزائل نہ ملے تو وہ روس کے سامنے کمزور پوزیشن میں آ جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت سے بیک ڈور رابطے کر کے حکومت قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، تاہم عمران خان کی جانب سے تاحال مثبت جواب نہ آنے کی وجہ سے ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور پاکستان تحریک انصاف کے نومنتخب رکن قومی اسمبلی لطیف کھوسہ کے ذریعے دونوں جماعتوں کے درمیان دوریاں ختم کرنے کی کوشش کی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو پیغام دیا ہے کہ یہ معاملہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ پارٹی کے تمام سیاسی فیصلے سابق وزیر اعظم عمران خان ہی کرتے ہیں، جبکہ عمران خان نے ان تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے جو موجودہ انتخابات نتائج تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ تاہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیڈ لاک تاحال برقرار ہے۔ عمران خان نے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM کے علاوہ تمام جماعتوں سے مذاکرات کرنے کا کہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ امریکہ نے آمروں کی یا پھر کرپٹ لوگوں کی سپورٹ کی ہے۔ عمران خان کا پیغام ہے کہ امریکہ الیکشن میں دھاندلی پر نظر رکھے اور آواز اٹھائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ امریکہ کا پاکستان کے الیکشن سے متعلق بیان کاسمیٹکس قسم کا ہے۔ انتخابات پر جس طرح امریکہ کو آواز بلند کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں کی۔ امریکہ نے ہمیشہ ڈکٹیٹرز کی پشت پناہی کی اور کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کیا ہے۔ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ امریکہ کے پاس اب موقع ہے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے۔ امریکہ پوری دنیا میں جمہوریت کا دعوے دار ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ ڈکٹیٹرز کی پشت پناہی کی ہے اور کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کیا ہے۔ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ امریکہ کے پاس موقع ہے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے۔ امریکہ پوری دنیا میں جمہوریت کا دعوے دار ہے، اس لیے اپنا کردار ادا کرے۔ بابر اعوان نے کہا ہے کہ مولوی فضل الرحمان بیانات دے کر صرف اپنا ریٹ بڑھا رہا ہے۔ نواز شریف 2 اور شہباز شریف 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ نواز شریف 3 اور شہباز شریف 1 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ منڈیٹ چوروں نے نواز شریف کو اپنا چیف چنا تھا، پھر اس کا منڈیٹ بھی چرا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب جو وزارت عظمیٰ ہوگی اس کا چیف ایگزیکٹو منڈیٹ چوروں کا سرغنہ ہوگا اور جو انہیں ووٹ دے کر ہم پر مسلط کرے گا وہ قومی مجرم ہوگا۔ بابر اعوان کا مزید کہنا تھا کہ مولوی فضل الرحمان بیانات دے کر صرف اپنا ریٹ بڑھا رہا ہے، وہ بہت زبردست بیان دے رہا ہے۔
لیکن مولوی صاحب واضح کریں اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں یا ریٹ بڑھانا چاہتے ہیں۔ گزشتہ روز دوستو پریس کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولوی فضل الرحمان نے عام انتخابات میں دھاندلی پر نتائج کو مسترد کرتے ہوئے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن پاکستان میں ہونے والے انتخابات سے آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستانی انتخابات میں خواتین اور نوجوانوں سمیت لاکھوں پاکستانی ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے تھے۔ ہم نجی اور عوامی سطح پر رابطوں میں پاکستانی حکومت اور سیاستدانوں پر واضح کر چکے ہیں کہ عوامی خواہشات کا احترام کریں اور انتخابی عمل میں شفافیت کو یقینی بنائیں، جو بہت اہم اور ضروری ہے۔ دوستو یاد رہے کہ نگراں وزیر اعظم پاکستان امریکہ کی پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب کے دوران امریکی عوام وائٹ ہاؤس پر چڑھ دوڑے تھے تو ان کا یہی مطالبہ تھا کہ امریکی صدارتی انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن پاکستان نے امریکہ کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کی اور نہیں کہا کہ امریکہ انتخابات کی شفافیت کو ثابت کرنے کے اقدامات کرے۔ لیکن امریکی حکام اراکین اسمبلی اور سیاستدانوں سے مسلسل رابطے کر رہے ہیں کہ میڈیا میں بیانات داغ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات مشکوک ہیں اور اس کی تحقیقات کروائی جائیں۔ جرمنی نے خبردار کیا ہے کہ رافع پر حملہ ایک سنگین انسانی بحران ایجاد کرے گا۔ 13 لاکھ افراد ایک چھوٹی سی جگہ پر محصور ہیں اور ان کے پاس جانے کے لیے کوئی دوسری جگہ بھی موجود نہیں ہے۔ اسرائیل رافع پر حملہ کرتا ہے تو شدید انسانی تباہی ہوگی۔ دوستو یاد رہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے حال ہی میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں میں رافع کے خلاف زمینی کارروائی کا آغاز ہو جائے گا۔ نیتن یاہو کے اس اعلان کے خلاف دنیا بھر میں مذمتوں اور تشویش کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونی گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ فرانس اسرائیل کی جانب سے رافع پر حملے کے منصوبے کی مخالفت کرتا ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ اس حملے سے جدید چیلنج کے ساتھ صرف ایک شدید انسانی بحران اور جبری نقل مکانی جنم لے گی، جو کہ بین الاقوامی قوانین کی صحیح خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کے اس اقدام سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ یوکرین کی مسلح افواج نے روسی بحریہ کے سب سے بڑے جنگی جہاز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوٹیج میں روسی بحری جہاز کو ڈرون حملے سے نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی دوستو یوکرین کی جانب سے کریمیا میں روس کے بحری اسود کے بحری بیڑے کو بارہا نشانہ بنایا جا چکا ہے، تاہم روس کی جانب سے ابھی تک اپنے بحری جہاز کے تباہ ہونے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ دوستو ریسٹورنٹ اچھا ہے یا نہیں، اس بات کا تعین کئی چیزوں سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ وہاں کا کھانا کیسا ہے، عملے کا رویہ کس طرح کا ہے، لیکن ان سب معاملات میں سب سے زیادہ خیال اس بات کا رکھا جاتا ہے کہ ریسٹورنٹ میں حفظان صحت کے اصولوں پر عمل ہو رہا ہے بھی یا نہیں۔ ایک معروف فوڈ چین جو پیزا بنانے کے لیے مشہور ہے، اس کے ایک ملازم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے جس میں حفظان صحت کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ جاپان میں پیزا بنانے والے ریسٹورنٹ کے ایک ملازم کو ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ مختصر کلپ میں ملازم ناک میں انگلی ڈال کر پیزا کی ڈو سے صاف کرتا ہے اور پھر پیزا بنانے کا کام جاری رکھتا ہے۔ جاپان کی اس ریسٹورنٹ کمپنی نے اس کا نوٹس لیا اور اس واقعے پر معافی بھی مانگی ہے۔ اس برانچ کو دوستو فی الحال سیل کر دیا گیا ہے اور مذکورہ ملازم کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ کمپنی نے معافی نامے میں کہا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کی شکایت موصول نہیں ہوگی۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ریسٹورنٹ کی غفلت سے مایوس ہوئے ہیں۔ اس ریسٹورنٹ کے خلاف
کارروائی ہونی چاہیے۔ بھارتی ریاست اڑیسہ میں مردہ سمجھے جانے والی خاتون اپنی چتا کے جلنے سے چند منٹ قبل زندہ ہو گئی۔ یہ واقعہ اڑیسہ کے شہر برہم پورہ میں پیش آیا، جہاں 52 سالہ خاتون 200 اپنے گھر میں آگ لگنے سے جھلسنے کے باعث شدید زخمی ہو گئی تھی۔ خاتون کے شوہر انہیں فوری طبی امداد کے لیے ہاسپٹل لے گئے، جہاں ڈاکٹرز نے خاتون کا جسم 50% تک جھلسنے کے حوالے سے بتایا کہ یہ مر چکی ہے۔ خاتون آنکھیں نہیں کھول رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سانس بھی نہیں لے سکتی۔ فیملی کی جانب سے موت کی تصدیق کیے بغیر اور مرنے والوں کا سرٹیفکیٹ بنائے بغیر ہی خاتون کی آخری رسومات ادا کرنے کی دوستوں تیاریاں کر لی گئی۔ خاتون کی چتا کو آگ لگانے کی تیاری آخری مراحل میں تھی کہ خاتون نے چند منٹ قبل ہی آنکھیں کھول دیں، جسے دیکھ کر گھر والے حیران رہ گئے اور انہوں نے فوری طور پر خاتون کو ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ پاکستانی عدالت نے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے اشتہاری ملزمان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سابق صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے 2 رہائشی پلاٹس اور 1 بینک اکاؤنٹ، سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کی 5 زرعی زمینیں، فرق حبیب کے 4 بینک اکاؤنٹس، 1 رہائشی جائیداد اور 1 بیمہ پالیسی، مراد سعید کے 2 بینک اکاؤنٹس اور 1 گاڑی کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے علی امین گنڈا پور کی 3 زرعی زمینیں، 1 رہائشی جائیداد، 5 بینک اکاؤنٹس، 2 گاڑیاں اور 35 گھوڑے بھی ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اعظم سواتی کی 2 زرعی زمینیں، 2 رہائشی جائیدادیں، 5 بینک اکاؤنٹس، 1 گاڑی، 3 پلاٹس فلیٹ سواتی انٹرپرائز میں 51% شیئرز، امریکہ اور دبئی میں موجود جائیدادیں بھی قرق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لطیف کھوسہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کے بغیر نہ پارلیمان چلے گی نہ چلنے دیں گے۔ لطیف کھوسہ نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف حکومت بنانے کے بہت قریب آ چکی ہے، جس کی بھی عددی برتری ہوتی ہے اس کو ہی حکومت بنانے کا کہا جاتا ہے۔ صدر پاکستان پی ٹی آئی کو کہیں کہ آپ کو عددی اکثریت حاصل ہے، آپ حکومت بنائیں، کیا نون لیگ کے پاس سادہ اکثریت ہے؟ لطیف کھوسہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سوا کوئی دوسری جماعت دوبارہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتی۔ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم حکومت میں نقصان ہوا۔ مولوی فضل الرحمان نون لیگ کو دھتکار رہا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ایسا معاہدہ ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلاء ہو اور بعد میں قیدیوں کی رہائی ممکن ہو سکے۔ حماس کے سربراہ کا کہنا تھا کہ قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کے بعد مذاکرات میں امریکی، اسرائیلی حکام کے علاوہ قطر اور مصر کے حکام بھی شریک تھے اور حماس کی طرف سے سامنے آنے والی شرائط کا جائزہ لیا گیا۔ مصری حکام نے مذاکرات کو دوست و مثبت قرار دیا ہے۔ خبر ملی ہے کہ انتہائی خطرناک سمجھے جانے والے ایک عمل میں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے ماہرین نے ایک ایرانی یونیورسٹی کے ساتھ ڈرون تحقیق میں تعاون کیا ہے، جو بظاہر تہران کے حکام کے قریب سمجھی جاتی ہے۔ اخبار گارڈین کے مطابق اسی تحقیق کو ممکنہ طور پر انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے، خاص طور پر چونکہ ایرانی ساختہ ڈرون یوکرین اور مشرق وسطیٰ کے تنازعات میں متعدد حملوں کے ذمہ دار ہیں اور ان کی ترقی کو تہران میں حکومت کی اولین ترجیح کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تاہم رپورٹ میں اس بات کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے کہ تحقیق نے کسی پابندی کی خلاف ورزی کی ہو یا کسی قوانین کی خلاف ورزی کی ہو۔ پیزا بنانے والی معروف کمپنی ڈومینوز نے آسٹریلوی والدین کے لیے 60 سال تک مفت پیزے کی پیشکش کر دی ہے، اور یہ آفر صرف وہی والدین حاصل کر سکیں گے جن کے ہاں 9 دسمبر کے روز بچہ پیدا ہو اور وہ اس کا نام ڈومینک رکھیں۔ 9 دسمبر کو کمپنی کے قیام کو 60 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور اس روز جو والدین اپنے بچے کا یہ نام رکھیں گے ان کو آئندہ 60 سال تک مفت پیزا دیا جائے گا۔
ڈومینوز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نک نائٹ نے 7 نیوز کو گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری اس آفر میں وہ لوگ بھی حصہ لے سکتے ہیں جو خود یا ان کے بچے ماضی میں 9 دسمبر کو پیدا ہوئے اور ان کے نام ڈومینک رکھے گئے۔ امریکہ کی سڑکوں پر کچرا چننے والا نوجوان ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انسان اگر ہمت کرے تو کسی بھی مقصد کو حاصل کرنا اس کے لیے ناممکن نہیں رہتا۔ ایسا ہی کچھ امریکہ کے 24 سالہ ریحان کے ساتھ بھی ہوا، جس کا تعلق امریکی ریاست میری لینڈ سے تھا۔ اس نوجوان نے بڑے خواب دیکھے اور پھر ان کی تعبیر کی صورت میں ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلے کی صورت میں پائی۔ ریحان کا تعلق میری لینڈ کے ایک غریب گھرانے سے تھا جو کہ اپنے تعلیمی اخراجات اور گھریلو اخراجات کی تکمیل کے لیے پچھلے 3 سالوں سے امریکہ کی ایک کچرا چننے والی کمپنی سے منسلک تھا اور ہر روز صبح 4 بجے سے 7 بجے تک کچرا چننے کا کام کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ 8 سال کی عمر میں ان کی والدہ ان کے والد اور ان کے ایک چھوٹے بھائی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ والد کی نوکری بھی چلی گئی تھی اور گھر کے اخراجات اور بل کی ادائیگی کے لیے ان کو اور اس کے بھائی کو کام کرنا پڑتا تھا۔ ریحان کا یہ بھی بتانا تھا کہ ان کے بچپن کے کئی دن ایسے گزرے جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا اور انہیں بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ اب ریحان کی اس کامیابی کے بعد کئی مخیر حضرات نے ان کی ہارورڈ کی فیس ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کرنے کی پیشکش کی ہے اور اس طرح ایک کچرا چننے والا نوجوان اپنی محنت سے اس دنیا میں کامیابی کا ایک اہم سنگ میل عبور کرنے میں کامیاب ہو پایا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔